محترم دوستوں، بزرگوں اور عزیز بھائیوں، آج ہم یونس خان کے ایصال ثواب کے لیے ان کے بچوں، ان کے بھائیوں اور ان کے رشتہ داروں کو تعزیت پیش کرنے اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ ان کی بال بال اور کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے، اللہ ان کی اولاد کو، اہل خانہ کو، بھائیوں کو، رشتہ داروں کو صبر جمیل کی توفیق عنایت فرمائے۔ دوستو، یہ اللہ کا بنایا ہوا اس جہاں میں اصول ہے کہ یہاں جو بھی آتا ہے اس سے موت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کے بڑے بڑے برگزیدہ لوگ، چہیتے پیغمبر رسول لوگ آئے، لیکن اللہ کے ضابطے سے ان کو بھی گزرنا پڑا۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا جب موت کا فرشتہ آیا کہ میں آپ کی روح نکالنے آیا ہوں، تو کہا کہ میری روح نکالنے کے لیے کس نے بھیج دیا؟ کہ اللہ نے بھیجا ہے۔ کہ اللہ نے تو مجھے اپنا خلیل بنایا ہے، دوست بنایا ہے، جاؤ پوچھ کے آؤ کوئی دوست بھی کسی دوست کو مارتا ہے؟ موت کا فرشتہ گیا اور آیا، اللہ کا جواب لے کر آیا۔ اللہ نے فرمایا میرے خلیل سے کہو کوئی دوست بھی کسی دوست کی ملاقات سے انکار کرتا ہے؟ یعنی موت مومن کے لیے رب سے ملاقات تحفۃ المومن کہا گیا ہے اس حدیث میں۔ تو یہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبروں کے ساتھ، بلکہ نبیوں کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ضابطے سے گزرنا پڑا۔ اللہ ایک زندگی دیتا ہے نبی کو مرکز کے اندر، وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن جو قانون ہے اس سے تو نبیوں کو بھی گزرنا پڑا۔ یہ 12 ربیع الاول مدینے میں کوہرام مچ گیا۔ بخاری کی روایت ہے، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھیں برس رہی ہیں۔ جب صحابہ دفن اور کفن سے فارغ ہو کے واپس لوٹے تو فاطمہ نے صحابہ سے پوچھا کہ میرے ابا کو کہاں سلا کے آئے ہو؟ بتاؤ صحابہ۔ صحابہ تو پہلے سے گھائل تھے، کون بتائے، کون جواب دے؟ باپ دوستو، وہ سایہ دار درخت ہوتا ہے، جب یہ سایہ دار درخت اٹھتا ہے تب محسوس ہوتا ہے کہ باپ کتنی بڑی دولت تھی، باپ کتنی بڑی عظمت تھی۔ باپ ایک چھت کی حیثیت رکھتا ہے، جب باپ اٹھتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ مکان کی چھت گر گئی ہے، ہم دھوپ میں آ گئے ہیں، ہم بے سایہ ہو گئے ہیں۔ لیکن اللہ کا بنایا ہوا ضابطہ وہاں بھی لاگو ہوا۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول کی بیٹی اس طرح کے سوال نہ کر، ہم تیرے ابا کو قبر میں سلا کے آئے ہیں۔ فاطمہ کی ہچکیاں بڑھ گئی، رونا بڑھ گیا۔ کہا انس بھیا ذرا یہ بتاؤ کیا تم نے میرے ابا کے اوپر مٹی بھی ڈال دی؟ کون جواب دے فاطمہ کو؟ عقل حیران ہے۔ یہ وہ ہستی تھی جن کو جنت الفردوس میں سلایا جاتا، لیکن انس کہہ رہے ہیں ہاں فاطمہ ہم نے ان ہاتھوں سے تیرے ابا کے اوپر مٹی بھی ڈال دی۔ عجیب، اللہ کا بنایا ہوا کس محبوب کے ساتھ لاگو ہو رہا ہے جس کے لیے ساری کائنات کو سجایا تھا۔ اور پھر فاطمہ نے تاریخی جملے کہے، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، کہ میرے بابا جان کے غم سے جو فاطمہ کے اوپر غم کے پہاڑ ٹوٹے ہیں، اگر ان غموں کا تھوڑا سا حصہ چمکتے ہوئے سورج پہ پڑ جاتا وہ ہمیشہ کے لیے اندھا ہو جاتا۔ لیکن یہ فاطمہ تھی جو برداشت کر گئی اور صبر کر گئی، کیونکہ فاطمہ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے گر سکھائے تھے۔ ہمیں بھی یہی حکم ہے، اس موقع پر، ایسے موقع پہ صبر کے دامن کو نہ چھڑیں۔ اور اللہ تعالیٰ کوئی جو بے رحم نہیں ہے، اللہ اپنے بندوں سے ہم سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ جب کسی کی روح کو قبض کر کے فرشتے ان کی روح کو لے جاتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں فرشتوں تم نے میرے بندے کا جگر کاٹ دیا، تم نے بیٹوں کا جگر کاٹ دیا، تم نے جو ہے اس کی بیوی کا کلیجہ چیر دیا، تو نے اس کے ماں کے اوپر تم نے چھریاں چڑھا دی، تمہیں رحم نہیں آیا۔ فرشتے کہتے ہیں ہمیں رحم تو آیا لیکن تیرا حکم تھا اس لیے ہمیں کرنا پڑا۔ اللہ فرماتے ہیں چھوڑو ساری باتیں، یہ بتاؤ جب تم بندے
کو اٹھا کے لے آئے تو اس کے رشتہ داروں نے کیا کہا، اس کے گھر والوں نے کیا کہا، اس کی اولاد نے کیا کہا، اس کی بیوی نے کیا کہا، اس کی ماں نے کیا کہا، اس کے بھائیوں نے کیا کہا؟ فرشتے کہتے ہیں الہ العالمین، انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں اور ہم سب اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اس لیے جانے والا جہاں جاتا ہے ایسی جگہ نہیں جاتا جہاں کسی کو نہیں جانا ہو، بلکہ وہ ایسی جگہ جاتا ہے جہاں سب کو جانا ہے۔ اس لیے آخرت کی فکر کے ساتھ اٹھے۔ یونس خان کا جو ہے میرے ساتھ کافی گہرا لگاؤ تھا، جو ہے میرے فرمایا کرتے تھے مجھے آپ کے بیانات خاص کر سیرت کے بیان بہت پسند ہے۔ مجھے وہ کہا کرتے تھے کہ آپ سیرت کے اوپر ایک کتاب لکھیں۔ کہتے ہیں میں یوٹیوب پہ آپ کے سیرت پہ بیان سنتا ہوں، ان کی محبت کے واسطے سے 2 منٹ میں سیرت کی بھی جھلک دوں گا، لیکن اسی موضوع کی مناسبت سے کہ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، موت کا قانون ان کے اوپر بھی لاگو ہوا، لیکن دیکھیں کہ ہستی کتنی بڑی تھی۔ ہستی تو اتنی بڑی تھی، رب العالمین نے خود تعریف فرمائی قرآن کریم کے اندر۔ کوئی مولوی نبی کی شان کو 5 منٹ میں کیسے بیان کر سکتا ہے جس کو رب العالمین نے 23 سالوں میں قرآن کے 30 پاروں میں نبی کی شان کو بیان کیا۔ نبی کی شان وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے محبوب میں آپ کے ذکر کو بلند کر دوں گا۔ اللہ نے اپنے محبوب کا ایسا حسین بنایا، ایسا دل نشین بنایا، ایسا محجبین بنایا اور ایسا بالیقین دل نشین اور حسین بنایا، اور جو ہے باقی نبیوں کو چنا تو فرمایا اصطفیٰ، ان اللہ اصطفیٰ، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، لیکن جب اپنے محبوب کو چنا تو فرمایا محمد مصطفیٰ، جان وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم ہے میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم ہے میرا مصطفیٰ، شم غار حرا ہے میرا مصطفیٰ۔ واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، آدم و نوح ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسا حسین بنایا۔ ایک مزاحیہ شاعر ہیں مسعود انور، وہ کہتے ہیں کہ ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے۔ مزاحیہ شاعر ہیں، لیکن جب سیرت کے اوپر انہوں نے قلم اٹھایا تو کمال کر دیا۔ کہتا ہے ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایہ کرتے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا حسین بنایا کہ عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے کہ بچوں کو مائیں سنوارتی ہیں، نبی کو خدا خود سنوارتا ہے۔ اور دیکھنے والوں نے کہا ابو بکر ذرا دو خبر، وہ کیسے تھے پیغمبر؟ ابو بکر نے کہا وہ ایسے حسین تھے جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہو۔ میں نے کہا عمر ذرا دو خبر، وہ کیسے تھے سید البشر؟ عمر نے کہا میرے آقا اگر بشر نہ ہوتے تو قمر لیلۃ البدر ہوتے، 14ویں کا چاند ہوتے۔ میں نے کہا عثمان بتا ذرا ان کی شان جو نبی ہی آخر الزمان۔ تو عثمان نے کہا وہ حسن کا ایسا آئینہ تھے، جمال کا ایسا قرینہ تھے، لطافت کا ایسا شیشہ تھے کہ ان کا تو سایہ بھی نہ تھا، ان کا تو سایہ بھی نہ تھا۔ میں نے کہا علی حیدر ذرا دو خبر، وہ کیسے تھے آپ کے سسر؟ تو کہنے لگے یتلالا وجہہ کتلالا القمر لیلۃ البدر، چہرہ یوں تل ملاتا تھا جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہو، جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہو۔ ایک وفد آیا تھا مدینے میں، وہ وفد جو ہے طارق ابن عبداللہ کے نام سے، وفد طارق کے نام سے سیرت کی کتابوں میں مشہور ہے۔ تو وہ مدینے کے پاس میں آ کے ٹھہرا، لیکن ان کی قسمت دیکھیے کہ ان کے خیموں میں سراج منیر طلوع ہو گیا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام سے باہر نکلے تو دیکھا کوئی مسافر آئے ہوئے ہیں، ان کے پاس میں ایک سرخ اونٹ تھا، نبی کو پسند آ گیا، فرمایا میں
اس کو خرید رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ہم بیچنے کو تیار ہیں۔ نبی نے فرمایا میں مدینے جا کر اس کی قیمت بھیج دوں گا، یہ اونٹ میرے حوالے کر دو۔ تو اس قافلے والوں نے وہ سرخ اونٹ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگاؤ، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہا کریں درود کی مہریں لگایا کریں۔ انسان جب نیک عمل کرتا ہے تو رائٹ والا لکھتا ہے، انسان جب گناہ کرتا ہے تو لیفٹ والا لکھتا ہے، لیکن جب مومن محمد عربی پہ درود پڑھتا ہے اللہ فرماتے ہیں دونوں فرشتے کھڑے ہو جاؤ، دونوں کا کیا کام ہے، اور رائٹ والے تو نیکیوں کو بڑھانا شروع کر دے اور لیفٹ والے تو گناہوں کو مٹانا شروع کر دے۔ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ لے کے مدینہ میں داخل ہو گئے۔ اب قافلے والوں نے پیچھے بات کی کہ یار وہ تھا کون، ہم نے نام بھی نہیں پوچھا، ایڈریس اور پتہ بھی معلوم نہیں کیا، وہ کون تھا جو قیمتی اونٹ لے گیا؟ تو ایک تو کہنے لگا یار ان کے چہرے میں جو حسن کے قمقمے تھے میں اسی میں کھویا رہا، مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ نام پوچھوں۔ دوسرے نے کہا کہ میں تو ان کی زلفوں کے خم و پیج میں اور جو ہے اس کے حسن میں ان بجلیوں میں کھویا رہا، مجھے نام پوچھنا میں بھول گیا۔ اور تیسرے نے کہا یارو جب وہ بات کرتے تھے اذا ضحک او اذا تکلم یتلالا فی الجبل، کہ جب وہ مسکراتے تھے یا بات کرتے تھے تو دانتوں سے نور نکل کے سامنے والے پہاڑ پہ پڑتا تھا، میں تو ان بجلیوں کو دیکھتا رہا، نام پوچھنا بھول گیا۔ تو چوتھا بولا کچھ بھی ہو وہ اپنے حسن کے جلوے دکھا کر قیمتی اونٹ لے گئے۔ تو خیمے کے اندر سے طارق ابن عبداللہ کی بیوی بولی خبردار ان کے بارے میں اگر کوئی بات کہی تو ان کے بارے میں غلط بات مت کہنا، اگر وہ قیمت لے کر نہیں آئے تو میں قیمت چکا دوں گی، میں ان کی ضامنہ ہوں، میں قیمت چکاؤں گی۔ کہا کہ یارو ہم تو مرد ہو کر نہیں جانتے، یہ عورت ہو کر ان کو جانتی ہے۔ کہنے لگی جانتی میں بھی نہیں ہوں، بات ذرا اتنی سی ہے کہ جب تم سودا کر رہے تھے میں نے پردے کی اوٹ میں ان کا چہرہ دیکھ لیا تھا، یارو جن کا چہرہ اتنا خوبصورت ہو وہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ایسا حسین دوستو ہمیں آئیڈیل دیا ہے جو ساری کائنات کے لیے آخری میرا پیغام جو میں نے آیت پڑھی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب میں نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، سارے جہانوں کے لیے، ساری کہکشاؤں کے لیے، سارے آسمانوں کے لیے، ساری زمینوں کے لیے، ساری فضاؤں خلاؤں کے لیے، جو ہے سب کے لیے، انسانوں کے لیے، حیوانوں کے لیے، سب کے لیے رحمت بن کر آئے۔ چھٹی صدی عیسوی میں جب تشریف لائے تھے اس وقت انسانیت کا عجیب حال تھا، انسانیت مٹنے کو جا رہی تھی، بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا، بہنوں کو چوراہے پہ بیچا جا رہا تھا، انسانیت اپنا وقار کھو چکی تھی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس انسانیت کو اسٹیٹس دلایا اور کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ولقد کرمنا بنی آدم، اور انسان سب سے بیسٹ بھی تو ہے اور سب سے بیوٹیفل بھی تو ہے اور سب سے مقدم تو ہے، ساری مخلوق کا محترم تو ہے، ساری مخلوق میں بہتر تو ہے، ساری مخلوق میں اشرف تو ہے۔ تو پتھروں کے آگے مت جھک، کیڑوں مکوڑوں کو سجدے مت کر، درختوں کے آگے ماتھا نہ ٹکا، بلکہ تیرا سر بلند پر بنا کے اللہ نے تجھے عزت بخشی ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، او انسانوں ہم نے تم سب کو ایک ماں باپ سے پیدا کیا ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، یہ خاندان، یہ قبیلے، یہ برادریاں، یہ ذات، یہ اٹکیں اس لیے رکھی ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ورنہ تم میں بڑا وہ نہیں ہوتا جس کا خاندان اونچا ہو یا خاندان اونچا ہو، تم میں سب سے بڑا وہ ہوتا ہے جن کے کرتوت اچھے ہوں اور اعمال اچھے ہوں۔ یہ پیغام دیا اور سب کے لیے رحمت بن کے آئے۔ ماں کا مقام نہیں تھا، ماں کا اسٹیٹس نہیں تھا، باپ کے انتقال کے بعد
وراثت کی طرح کبھی تقسیم ہو جاتی، کبھی قتل ہو جاتی تھی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دھرتی پہ سب سے پہلے یہ اعلان اگر کسی نے کیا ہے، میں نے اس بات کو مختلف شہروں کے مختلف چوراہوں پہ کہا، میں نے کہا مجھے ایسا کوئی اور دھرم بتاؤ جس دھرم میں عورت کے قدم میں جنت رکھی گئی ہو۔ یہ اسلام ہے جس نے کہا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ ایک مولوی صاحب ہمیشہ ماں کے اوپر تقریر کرتے تھے، تو ایک ڈینیوں کھڑے ہو گئے، مولوی صاحب سارا دن وزن تو ہم جو ہے ہم اٹھاتے ہیں سارا دن، اور تم جو ہے ہر وقت ماں کی تعریف ہی کرتے رہتے ہو، لیکن حدیث میں تو بیلنس ہے نا کہ جس جنت کو اللہ نے ماں کے قدم کے نیچے رکھا اسی جنت کے دروازے کو باپ بنایا ہے۔ باپ اسی جنت کا دروازہ اور مین گیٹ ہے اور بیچ والا جنت کا دروازہ ہے۔ فرمایا اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے، اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے، یعنی اگر ابا راضی تو ربا بھی راضی، ابا ناراض تو ربا بھی ناراض۔ اتنا بڑا مقام دیا، سب کے لیے رحمت بن کے آئے۔ بہن کو بھائی چوراہے پہ سجا کے بیچتا تھا، کہتا تھا کوئی میرا بہنوئی کہلائے یہ مجھے گوارا نہیں ہے، لے جاؤ سستی بیچ رہا ہوں، شام تک اگر کوئی گراہک نہیں آتا تو فری میں کسی کے ہاتھ تھما دیتا، کہتا میں اپنی بہن کو گھر میں رکھنا نہیں چاہتا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اعلان فرمایا کہ اللہ نے کسی کو 2 بہنیں دی ہوں، نام اچھے رکھو، تعلیم اور تربیت کا انتظام کرو، بہنوں کا نکاح کر دو، ایسے بھائیوں پہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ بیٹی کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا، محمد عربی نے اعلان فرمایا آخرت میں جنت میں اس کا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا جو اپنی بیٹی کو عزت دے گا۔ صرف کہا نہیں کر کے دکھایا۔ جب چھوٹی بیٹی فاطمہ ملنے آتی سارے نبیوں کے سردار کھڑے ہو جاتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ آپ کی چھوٹی اولاد ہے، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں؟ فرمایا تمہاری نگاہوں میں چھوٹی بچی ہے، میری نگاہوں میں جنت کی عورتوں کی سردار ہے، میں کیوں نہ کھڑا ہوں گا؟ میری بیٹی فاطمہ وہ بیٹی ہے جس کو دیکھ کے خدا کے فرشتے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جو بیٹی کو عزت دی، بیٹی کو مقام دیا۔ مگر بہن بیٹی کو دینا یاد رکھنا اسلام نے منع نہیں کیا ہے، اسلام صرف جہیز کی رسم کا مخالف ہے، بہن بیٹی کو دینے سے منع نہیں کرتا۔ یہ تھوڑا سا فرق ہے۔ شادی جب ہو رہی ہو تو آپ سامان کو لا کے 2 دن باہر رکھتے ہیں یہاں، اور 2 دن پھر سسرال میں باہر پڑا رہتا ہے، یہ جہیز ہے، اس کی اسلام مخالفت کرتا ہے، کیونکہ اس جہیز نے اسی ہندوستان میں بہت ساری بچیوں کے گلے گھونٹے ہیں، بہت ساری بچیوں پہ پینٹرول چھڑک کے مار دیا گیا، بہت ساری بچیوں کو پنکھوں سے لٹکا دیا گیا کہ تو جہیز لے کر نہیں آئی۔ لیکن اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو دے رہا ہے، اگر کوئی بہن بھائی اپنی بہن کو دے رہا ہے تو اسلام منع نہیں کرتا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی بہن تو کوئی تھی نہیں، وہ اپنی ماں کے اکلوتے بیٹے تھے، لیکن مکہ فتح ہونے کے بعد قبیلہ حوازن کی جنگ میں حلیمہ کی بیٹی شیمہ جب گرفتار ہو کر آئی تو کہنے لگی مجھے مت پکڑو، میں تمہارے نبی کی بہن ہوں۔ صحابہ نے کہا ہمارے نبی کی کوئی بہن نہیں ہے، تم تو بہانہ کر رہی ہو۔ کہنے لگی جاؤ تمہارے نبی کو بتاؤ میں نے تو بکریاں تک ساتھ چرائی ہیں، میری ماں کا دودھ تمہارے نبی نے پیا ہے، جاؤ اگر وہ کہہ دے کہ میری بہن نہیں ہے تو پھر مان لوں گی۔ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ آج میری بہن آ رہی ہے، اتنی تیز رفتاری سے اٹھے کہ کندھے سے چادر گر گئی اور آگے نکل گئے۔ فرمایا بلال جی آمینہ کے لال، فرمایا وہ چادر لاؤ، کیا کریں گے؟ فرمایا میری بہن آ رہی ہے، ان کے قدموں میں بچھاؤں گا۔ اپنی بہن کے قدموں میں چادر بچھائی، چادر پہ بٹھایا۔ یہ چادر کون سی تھی؟ یہ وہ چادر تھی جس کی قسمیں اللہ عرش پہ کھاتا ہے، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر کہتا ہے۔ اس چادر کو اپنی بہن کے قدموں میں بچھایا اور کہا بہن رہنا چاہتی ہو تو رہ لو، بھائی کے گھر عزت وہ دوں گا کہ دنیا کا کوئی بھائی نہ دے سکے گا، اور بہن اگر جانا چاہتی ہو تو جاؤ، عزت سے رخصت کروں گا۔ تو کہتا ہے نا کہ میں نے اپنی بہن کو
الماریاں دی، سن نبی نے اپنی بہن کو سواریاں دی، تو کہتا میں نے اپنی بہن کو جوڑے دیے، تو سن محمد عربی نے اپنی بہن کو گھوڑے دیے۔ گھوڑے مہنگے ہیں کہ جوڑے مہنگے ہیں؟ بہن بھائی بہن بیٹی کو دینا منع نہیں ہے، جہیز منع ہے۔ سب کے لیے رحمت بن کے آئے، اور سب کے لیے آپ جتنے بھی بیٹھے ہیں، جس بھی ڈپارٹمنٹ میں آپ کام کرتے ہیں، وہاں محمد عربی کی رحمت ضرور نظر آئے۔ اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو فرمایا ڈاکٹروں جو ہے تم غریبوں کو لوٹنے کے منصوبے چھوڑ دو، آنے والے مریض پہ شفقت کی نگاہ ڈال دو، 70,000 فرشتے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ اگر تو وکیل ہے تو بھی وہ نبی کی رحمت وہاں تجھے تیرا استقبال کرے گی۔ فرمایا وکیل صاحب، جج صاحب، ایک اچھا فیصلہ کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اگر تو لوئر ہے، اگر تو وکیل ہے، تو اگر تو انجینئر ہے، کیا ثواب ملے گا؟ اسلام کہتا ہے التاد علی کید فاعلہ، یعنی اگر کوئی مالدار شخص کسی غریب کو فری میں بنگلہ بنا کے دے ثواب کی نیت سے، کتنا ثواب ملے گا؟ اتنا ثواب اسلام میں صرف غریب انجینئر کو نقشہ بنانے پہ مل جاتا ہے، صرف نقشہ بنانے پہ مل جاتا ہے۔ اگر تو کہے کہ میں تو بی ایس ایف میں جانا چاہتا ہوں، آرمی میں جانا چاہتا ہوں، پولیس مین بننا چاہتا ہوں، چوراہے پہ ڈنڈا لے کے کھڑا ہونا چاہتا ہوں، اسلام کہتا ہے کوئی بات نہیں، انما الاعمال بالنیات۔ اسلام، دین اسلام صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے۔ محمد عربی نے فرمایا ساری دھرتی تمہارے لیے مسلح ہے، اس دھرتی پہ جو بھی کام تم جو ہے مزاج نبوت اور منشاء نبوت کے مطابق کرو گے وہ عبادت بن جائے گا، تجارت بھی عبادت بن جائے گا۔ فرمایا اپنی تجارت میں سچائی کو لے آؤ، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، سچائی اور دیانتداری کے ساتھ کاروبار کرنے والا کل قیامت کے میدان میں نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ اگر تو جو ہے وکیل بننا چاہتا ہے اور تو پولیس مین بننا چاہتا ہے، اسلام کہتا ہے کوئی بات نہیں، تو اپنی ڈیوٹی پہ نیت درست کر، نیت یہ کر کہ میں اپنے تن کی حفاظت کروں گا، میں اپنے من کی حفاظت کروں گا، میں اپنے وطن کی حفاظت کروں گا، میں انسان کی حفاظت کروں گا، میں ایمان کی حفاظت کروں گا۔ اسلام کہتا ہے یہ تیرا عمل ہزاروں سالوں کی نماز سے بہتر ہے۔ اگر تم سیاست میں جانا چاہتے ہو، فرمایا پنچایت کے فیصلے اچھے کرو، نماز سے اونچا عمل بتا دیا۔ عشاء کی نماز پڑھانے نہیں آئے، نصف سب ہونے کو آئی۔ تب صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آج آپ بہت تاخیر سے پہنچے ہیں۔ فرمایا میں اس سے بھی بڑے کام میں لگ رہا تھا، عمرو بن عوف قبیلے میں لڑائی ہو گئی تھی، میں ان کو ایک کرنے میں لگا ہوا تھا۔ لڑے ہوئے بھائیوں کو ایک کرنا نماز سے بھی اونچا عمل بتا دیا۔ اور پٹھیلوں اور سیاستدانوں خوش ہو جاؤ، ہر جگہ تمہیں نبی کی رحمت مل جائے گی۔ اگر تم مالدار ہو، اسلام کہتا ہے کسی غریب کے کام آ جا، کسی غریب کے کام آنا 10 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے، 10 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ فرمایا حدیث کے اندر اگر رمضان کا مہینہ ہو اور جگہ حرم ہو، مکہ اور مدینہ میں بیٹھا ہو، پورا رمضان اعتکاف میں گزارے، دن میں روزہ رکھے، رات کو حرم میں تراویح پڑھے، اور دوسرا بندہ باہر نکال کے کسی غریب کے کام آئے، تو غریب کے کام آنے والا اس اعتکاف میں بیٹھنے والے سے بھی بہتر ہے۔ الساعی علی الارملۃ والمسکین، فرد کا مجاہد فی سبیل اللہ، کسی بیوہ اور کسی جو ہے مسکین کی ہیلپ کرنا مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ہے۔ یعنی زندگی بھر اگر کوئی راتوں کو جاگتا ہے، دن بھر روزے رکھتا ہے، زندگی بھر جو ہے اللہ کے راستے میں گزارتا ہے، دوسرا بندہ کسی بیوہ کے کام آتا ہے، کسی مسکین کے کام آتا ہے، تو یہ بیوہ اور مسکین کے کام آنے والا اس مجاہد کے ساتھ کھڑا ہوگا، اس قیام اللیل کے ساتھ کھڑا ہوگا، اس روزے دار کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اسلام کتنا آسان ہے، سب کے لیے جو ہے نبی رحمت بن کر آئے، جانوروں کے لیے نبی رحمت بن کے آئے۔ تو خیر میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں، میری مائیں اور بہنیں اور عزیز بیٹیاں بھی آئی ہوئی ہیں، آپ سب کو یہی پیغام دوں گا کہ آج کی دوپہر سے لے کے ہم یہاں سے یہ نیت لے کر اٹھیں کہ آج کی دوپہر سے لے کر زندگی کی شام تک نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔
یہ چالو یہ کہتے ہیں نا پٹھان کا بچہ کہیں بھی جائے گا نماز نہیں چھوڑے گا. یہ کب مشہور ہوگا کہ خان کا بچہ کہیں بھی جائے گا نماز نہیں چھوڑے گا. تم تو کیا کہانی یہاں بہت سارے بیٹھے ہوں گے, یہ بار بار ایک لفظ کہتے ہیں بایا وہ مارے کون جچے, مارے وہ چیز کون جچے. تو میں کہا کرتا ہوں تم یہ کب کہو گے کہ بے نمازی میرے مارے کون جچے, بے نمازی مارے گھر ہے, بے نمازی کون جچے. تو یہ تو ہے, تم اصول پہ آ جاؤ. تو ایک پیغام میری ماں بہنوں کے لیے, نبی نے فرمایا اگر کوئی عورت 4 کام کر لے تو میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. پہلا کام نماز کی پابندی, دوسرا کام رمضان کے روزے, تیسرا کام اپنی عزت کے ساتھ پردے کے ساتھ زندگی گزارے, چوتھا کام خدمت سے اپنے گھر والے کو راضی رکھے. جو عورت 4 کام کر لے گی فرمایا میں محمد ایسی عورت کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ورنہ معراج کے سفر سے واپس آئے عورتوں نے بیان کیا, فرمایا عورتوں میں نے دوزخ میں تم کو زیادہ دیکھا ہے. اب یہ اس کا غلط مطلب بھی مت نکالا کرو, عورتوں کی تعداد زیادہ ہے, وہ دنیا میں بھی زیادہ ہیں, جنت میں بھی زیادہ ہیں, تو دوزخ میں بھی زیادہ ہیں. تو نبی نے ایک پیغام دینا تھا, فرمایا عورتوں میں نے تمہیں دوزخ میں زیادہ دیکھا. تو ایک عورت نے پوچھا اللہ کے رسول اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا ایک تو یہ ہے کہ تمہارے اندر لان تان کی عادت بہت ہے, اس سے بنا چھوٹا وہ نہیں, چاہے آپ کوئی ٹاپر ہو مریلیا تیری کپر کھول دو, نہ تو پڑوسی کی بکری بھی آ گئی نا, بکری جانور ہے بیچاری کو کیا پتا کہ تمہاری بنتی ہے کہ نہیں بنتی ہے, بکری تو آ جاتی ہے. اب سنانا تو ہے پڑوسن کو, لیکن اب ساری تقریر بکری کو سنائے گی. تیرا دھڑی مرے تننے پانی کون پلاوے کے, یعنی کوسنے کی تانا دینے کی عورت میں عادت ہے. اور دوسرا فرمایا ناشکری, ناشکری. مولانا تھانوی نے لکھا ہے کہ اگر آپ سونے کے تخت پہ بٹھا کے چاندی کے برتنوں میں 70 سال دنیا کی نعمتیں کھلاؤ 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 کھلاؤ, لیکن 70 سال بعد بھی اگر رسوئی میں کھانا بناتے وقت دیکھ لیا نا کہ آج نمک نبڑ گیا, دھنیا نبڑا ہوا ہے, ہلدی آج نبڑی ہوئی ہے, سیدھا اس کی منہ پہ جو جملہ آئے گا نا وہ یہی ہوگا کہ جد سے ہی گھر میں آئی ہوں کی کون دیکھے. شیخ سادی فرمایا کرتے تھے کھا کھا کے تیرا دانت گھس گیا لیکن زبان پہ اللہ کا شکر نہیں آ رہا ہے. یہ ناشکری کی عادت. اور تیسری اپنے شوہر کی نافرمانی. سب کو سب کی تعریفیں کرتی ہے, شوہر کی تعریفیں نہیں کرتی, یہ اس کی کمی ہے. اللہ کے ولی نے اڑ کے دکھایا, جب پتا چلا نا کہ تیرا ہی شوہر تھا, اچھا جدی ٹیڑا ٹیڑا اڑ رہے تھے آگے کون ماننے. یعنی 3 عیب عورت اگر نکال لے اپنے اندر سے, کسی کو تانا نہ دے, کوسے نہ, ناشکری نہ کرے, اور اپنے گھر والے کی ناشکری نہ کرے, اور اس سے پھر اللہ کی ناشکری بھی ہوتی ہے. اللہ کی بھی ناشکری نہ کرے, اپنے شوہر کی نافرمانی نہ کرے. فرمایا اگر کسی عورت کا اس حال میں انتقال ہوتا ہے کہ اگر اس کے گھر والا راضی تھا بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا